تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ فیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور اس سورے میں 5 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر و فریب کو باطل نہیں کیا؟ اور اس نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا ان کے مکر و فریب کو باطل نہیں کر دیا کہ وہ کعبے کو منہدم کرنا چاہتے تھے؟ اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا اور کعبے کی شان کو محترم و معظم رکھا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں برباد کرنا اور باطل قرار دینا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اس نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں جماعت، جھنڈ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے ایسی مٹی جو پختہ ہو۔ یہ لفظ سنگ گل کا معرب ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پھر انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا، کھیتی کے ایسے پتے کی طرح جس میں کھانے والے گھس آئے ہوں، یا یہ کہ دانہ کھا لیا گیا ہو اور اس کا چھلکا باقی رہ گیا ہو، یا ایسا بھوسا جسے چوپایوں نے کھایا ہو۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا، یہ سورہ ان حبشیوں کے بارے میں نازل ہوا جو ہاتھی لے کر آئے تھے کہ اس کے ذریعے کعبے کو منہدم کر دیں۔ جب وہ اس ہاتھی کو مسجد کے دروازے کے قریب لائے تو حضرت عبد المطلب نے ان سے کہا، اے فیل، کیا تو جانتا ہے یہ تجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو اس نے سر کے اشارے سے کہا، نہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، یہ تجھے اس لیے لائے ہیں تاکہ تو کعبۃ اللہ کو منہدم کر دے، کیا تو ایسا کرے گا؟ تو ہاتھی نے سر ہلا کر کہا، نہیں۔ حبشہ نے بہت کوشش کی یہ ہاتھی مسجد میں داخل ہو جائے، لیکن اس نے داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے ہاتھی پر تلواروں سے حملہ کیا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، فرمایا ایک دوسرے کے پیچھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ فرمایا کہ ہر پرندہ 3 پتھر لیے ہوئے تھا، 1 پتھر چونچ میں اور 2 پتھر پنجوں میں، اور وہ پرندے ان لوگوں کے سروں پر پھڑپھڑا رہے تھے اور ان کے سروں پر پتھر پھینک رہے تھے جو ان کے بھیجوں سے داخل ہو کر ان کے پچھلے حصے سے نکل جاتا تھا اور ان کے جسم کو توڑ پھوڑ رہا تھا، تو وہ ہو گئے جیسا فرمایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ فرمایا مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے بھوسے کو کہتے ہیں، اور مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے اسے کہتے ہیں جو کھانے کے بعد بچ رہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے 2 روایتیں مروی ہیں جو اسی مفہوم کی حامل ہیں، کچھ اضافے اور ان الفاظ کے اختلاف کے ساتھ۔ ان میں سے ایک روایت میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر ان پرندوں کو بھیجا جو ابابیل کی طرح تھیں، ان کی چونچوں میں پتھر مسور کی دال جتنا تھا، وہ کسی آدمی کے سر کے مقابل میں آتی تھیں، پھر اس پتھر کو سر پر روانہ کر دیتی تھیں، اور وہ پتھر ان کی دبر پچھلے حصے سے نکل جاتا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچا سوائے ایک شخص کے جو بھاگ گیا تھا۔ اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ لوگوں سے بیان کر رہا تھا۔ اتنے میں ان پرندوں میں سے ایک پرندہ اس کے سر پر منڈلایا۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور کہا، یہ پرندہ انہی میں سے ہے۔ پرندہ اس کے مقابل میں آیا، پھر اس پر پتھر گرایا، وہ سر پر گرا اور دبر سے نکل گیا، اور وہ شخص مر گیا۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے اللہ تعالیٰ کے مذکورہ قول کے بارے میں استفسار کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک نیچی اڑان والا پرندہ تھا جو سمندر کی جانب سے آیا تھا۔ ان پرندوں کے سر درندوں کے سروں جیسے تھے اور ان کے پنجے درندوں کے پنجوں کی طرح تھے، اور ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے، 2 پتھر پنجوں میں، 1 پتھر چونچ میں۔
وہ پرندے پتھروں کو پھینک رہے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کے جسموں کو چیچک زدہ بنا دیا اور انہیں مار ڈالا، اور اس سے پہلے وہاں کبھی چیچک دیکھنے میں نہیں آئی تھی، اور نہ ہی انہوں نے اس سے پہلے ایسے پرندے دیکھے تھے اور نہ ہی اس کے بعد دیکھے۔ فرمایا اور اس دن ان میں سے جو نکل بھاگا، وہ جب حضر موت تک پہنچے، اور وہ یمن کے نیچے ایک وادی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سیلاب کو روانہ کیا اور ان سب کو غرق کر دیا۔ فرمایا کہ اس وادی میں لوگوں نے آج سے پہلے 15 سال سے پانی نہیں دیکھا تھا۔ فرمایا اسی وجہ سے اس کا نام حضر موت رکھا گیا کہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب کے سب مر گئے۔ کتاب الشرائع میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ابرہہ بن یکسوم ہاتھی کو لے کر بیت اللہ حرام آیا تھا تاکہ اسے منہدم کر دے۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے پیش آیا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اس گھر کا مالک ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ پھر آپ نے اہل مکہ کو جمع کیا، پھر دعا طلب کی۔ یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے جب سیف بن ذی یزن نے خبر دی تھی۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان لوگوں پر پتھر پھینک کر مکہ اور اہل مکہ کا دفاع کر رہے تھے۔ امالی میں ایک قصہ کچھ اضافے کے ساتھ موجود ہے۔ کہا گیا ہے کہ سبب یہ تھا کہ ابرہہ بن صباح الاشرم بادشاہ یمن نے اسہمہ نجاشی کی جانب سے سنا میں ایک گرجا گھر کلیسا بنا دیا تھا جس کا نام قلیس رکھا تھا، اور یہ ارادہ کیا تھا کہ حاجیوں کا رخ اس طرف پھیر دے۔ تو کنانا کا ایک شخص نکلا اور اس نے رات کے وقت رفع حاجت کر لی۔ اس بات نے اسے غضبناک کر دیا، تو اس نے قسم کھائی کہ وہ کعبے کو منہدم کر کے رہے گا۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا اور اس کے ساتھ ایک طاقتور ہاتھی بھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ آخر قصے تک کتاب ثواب الاعمال اور مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص بھی اپنی فرض نمازوں میں الم تری کیف فعل ربک پڑھے گا تو قیامت کے دن ہر ہموار زمین، پہاڑ اور مٹی کا ڈھیلا گواہی دے گا کہ یہ نمازی تھا، اور قیامت کے دن ایک منادی ندا دے گا کہ تم سب نے میرے بندے کے بارے میں سچ کہا ہے، میں نے تمہاری گواہی کو اس کے بارے میں اور اس کے لیے قبول کر لی، اسے جنت میں داخل کر دو اور اس کا حساب کتاب نہ کرو۔ یہ ان لوگوں میں سے ہے اللہ جسے دوست رکھتا ہے اور اس کے عمل کو پسند فرماتا ہے، اور پہلے یہ بات گزر چکی ہے۔ اس سورے کو سورہ قریش کے ساتھ ملا کر نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ تفسیر مجمع البیان اور عیاشی میں صادقین میں سے کسی ایک سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ الم تری کیف فعل ربک اور لإلاف قریش ایک ہی سورہ ہے۔ فرمایا اور روایت میں ہے کہ ابی ابن کعب نے اپنے مصحف میں ان صورتوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رکھا تھا۔